السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی چینل اپڈیٹس۔ یہ سچا واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ میرا نام زہیب ہے اور میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دادا فوج میں تھے اور آج سے 50 سال پہلے انہوں نے ایک ویران علاقے میں یہ گھر تعمیر کیا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر کے علاوہ دور دور تک کوئی دوسرا گھر نہیں تھا۔ ہمارا پورا خاندان ایک ہی گھر میں رہتا تھا۔ گھر بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے بڑے ان واقعات کو نظر انداز کرتے رہتے تھے تاکہ ہم بچے ڈر نہ جائیں، یا پھر یہ سب ان کے لیے ایک معمول کی بات تھی۔ دادا ابو قرآن کے حافظ بھی تھے۔ جب سے یہ گھر تعمیر ہوا تھا اس طرح کے واقعات پہلے دن سے ہی ہو رہے تھے۔ جب میں نے تھوڑا بہت ہوش سنبھالا تو تب میں نے بھی ان واقعات پر غور کرنا سٹارٹ کیا، یا شاید بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے پچھلے واقعات مجھے یاد ہی نہیں رہے تھے۔ جب میری عمر 10-11 سال تھی، میں، امی اور ابو ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ تب بھی میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ آدھی رات کے وقت ہمارے گھر کے صحن میں اکثر کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات میری بڑی کزن اٹھی، شاید اسے پانی پینا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے صحن میں کوئی عورت نما مخلوق کھڑی نظر آئی۔ صحن کی لائٹ آف ہونے کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکی کہ یہ کون ہے۔ جب وہ لائٹ آن کرنے لگی تو اسے وہ چیز کچن میں جاتی دکھی، لیکن لائٹ آن کرنے پر اسے ایک دھچکا سا لگا کہ کچن کا دروازہ تو بند تھا اور باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ کوئی بغیر دروازہ کھولے آخر اندر کیسے جا سکتا ہے، اور پھر کنڈی کیسے لگ سکتی ہے؟ اس نے اپنے ابو امی کو فوراً جگایا۔ جب وہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے سے ہم سب بچے کافی ڈر گئے، لیکن بڑوں پر اس واقعے کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی کئی بار یہ سب کچھ ہو چکا تھا، جس کا پتہ ہمیں بعد میں چلا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک رات مجھے پیاس لگنے کی وجہ سے کھلے کمرے کی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک رات مجھے پیاس لگی اور میرا کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، لیکن گھر کی تمام لائٹس آف تھیں۔ چاند کی ہلکی سی روشنی دروازے سے اندر پڑ رہی تھی۔ اسی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ کی دوسری طرف جہاں میرے پاؤں تھے وہاں نیچے زمین پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میری امی ہیں، کیونکہ اتنے لمبے بال کسی عورت کے ہی ہو سکتے تھے۔ میں بیڈ سے اترا اور بے دہانی میں دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن 2 قدم چل کر میں رک گیا، کیونکہ مجھے کمرے کی دوسری طرف امی کی چارپائی پر امی سوتی ہوئی نظر آ گئی تھی، اور اب میرا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ میں دل ہی دل میں بولا، یا خدا، یہ کون ہے؟ اسی وقت اس مخلوق نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ اس کے سارے چہرے پر بال ہی بال تھے۔ اس کی نظر مجھ پر پڑتے ہی میں زور سے چیخنے لگا اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ابو بیڈ کی دوسری طرف لیٹے تھے۔ میری آواز سن کر ابو نے فوراً اٹھ کر لائٹ آن کی، لیکن میں آنکھیں بند کیے چیختا ہی جا رہا تھا۔ ابو نے مجھے پکڑا اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو امی ابو دونوں میرے پاس کھڑے تھے۔ میں نے ان کو پوری بات بتائی تو ابو نے پورے گھر میری تسلی کے لیے دیکھ لیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کے اگلے دن میں نے دادی اماں کو یہ سب بتایا تو انہوں نے جو کچھ مجھے کہا وہ سب بہت ڈرا دینے والا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں شروع دن سے ہی جنات وغیرہ ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس واقعے نے ہم سب بچوں کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسی طرح گرمیاں ختم ہو گئیں۔ سردیوں کے شروع کے دن تھے۔ چاچو فوج میں ہوا کرتے تھے اور اس وقت وہ فوج میں ڈیوٹی پر تھے۔ ایک رات ہم سب، یعنی میری امی، چچی اور باقی سب کزنز ایک ہی کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زور سے بند ہو گیا۔ پہلے ہم سمجھے کہ دادا ابو یا دادی امی میں سے کوئی ہوگا، لیکن پھر سوچا کہ اگر وہ ہوتے تو کمرے میں لازمی آتے۔ ہم سب باہر نکلے، صحن کی لائٹ آن کی۔ رات کو صحن کی لائٹ اس لیے آف کرتے تھے کہ دادا ابو کا کمرہ صحن کے بیچ میں تھا اور روشنی میں ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب ہم سب دادا ابو کے کمرے میں گئے، دادا ابو اور دادی امی گہری نیند سو رہے تھے۔ پورا گھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ہمارا گھر پورا بند ہے اور صرف صحن چھت تک کھلا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی چور آیا ہو۔
میری امی اور چچی نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہوا ہوگا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوا۔ اگلے دن جب ہم نے یہ بات دادا ابو اور دادی امی کو بتائی کہ دادا ابو نے کہا کہ تم سب کو جو قرآنی آیات یاد کروائی ہیں، میں نے وہ سب رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ دادا ابو نے 1985 سے پہلے ہی فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور جب ہم سب بچے اسکول جانے لگے تب سے ہی دادا ابو ہمیں قرآن مجید پڑھانے لگے۔ دادا ابو روز اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں تسلی ہوتی رہتی تھی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنات نہیں رہ سکتے۔ آہستہ آہستہ زندگی گزر رہی تھی۔ جب میری عمر 13 سال کی ہوئی تو دادا ابو بیمار رہنے لگے اور نظر بھی کمزور ہونے لگی۔ اب دوبارہ سے اسی طرح کے واقعات ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ روز رات کو 1-1:30 بجے چھت پر کوئی بھاگتا تھا جس کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی۔ اس وقت چاچو نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چاچو روز چھت پر جاتے لیکن وہاں کوئی نہ کوئی ہوتا، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو گیا۔ ایک دن ویسے ہی سب گھر والے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پرانی باتوں پر بحث کر رہے تھے کہ چاچو مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری امی سب سے زیادہ اس گھر میں ڈرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی کہتی ہیں کہ وہ پہلے نہیں ڈرتی تھی، لیکن ایک دن رات میں اکیلی سو رہی تھیں تو کوئی بچہ آ کر میری ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو مجھے کانٹے لگے۔ امی کہتی ہیں کہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور اٹھ کر لائٹ آن کی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ ابو کہاں پر تھے تو امی نے بتایا کہ وہ اس دن دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ چچی نے بھی اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا کہ ایک دن کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی کہ یکدم سالن والی دیچکی چولہے سے خود ہی زمین پر گر گئی، اور پھر کچن کے دروازے پر ایک پلیٹ پڑی تھی جو چھوٹے کزن نے وہاں رکھ دی تھی، وہ پلیٹ بھی خود ہی الٹ گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد دادا ابو فوت ہو گئے اور 5 مہینے 22 دن بعد دادی امی بھی فوت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں دوبارہ عجیب واقعات ہونے لگے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا گھر تھا۔ یہ دونوں گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ دونوں گھر دادا ابو کے نام پہ تھے۔ دادا ابو کی وفات کے بعد دوسرا گھر چاچو نے رکھ لیا اور وہ وہاں شفٹ ہو گئے، اور جس گھر میں ہم سب رہتے تھے وہ ابو کے نام ہو گیا، اور وہاں اب صرف میں، امی اور ابو رہنے لگے۔ علیحدہ گھر میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بڑے کزن کی شادی کرنے لگے تھے۔ گھر میں رات کو عجیب آوازیں آتی جو کہ بہت آہستہ ہوتی تھیں، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاتا۔ ایک صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ میری امی ابو بہت پریشان تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات برآمدے میں خون تھا۔ میں نے پوچھا کدھر تھا خون، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے کمرے کے ساتھ تازہ خون پڑا تھا۔ میں نے کہا بلی تو کوئی جانور نہیں مار کر نہیں لائی؟ امی نے کہا کہ گھر کے سارے دروازے بند تھے تو بلی کہاں سے آتی؟ یہ سردیوں کے دن تھے اور یہ واقعہ رات 2 بجے کے قریب تھا۔ امی نے کہا میں نے رات کو ہی خون صاف کر دیا تھا۔ ان ہی دنوں میری چچی رات کو سو رہی تھی تو اچانک اسے ہاتھ پر بہت زور کا درد محسوس ہوا، تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں کسی کے کاٹنے کے نشان تھے۔ دانتوں کے نشانات کسی انسان کے جیسے تھے۔ ایک بار میری چھوٹی کزن اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے سامنے کوئی باہر کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہ سمجھی کہ اس کی امی ہیں۔ وہ فوراً اسی کمرے میں گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ کزن بھاگ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اب تو ان باتوں کا ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اور ہمیں ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ دن میں بھی صحن میں بڑی لکڑی کی چارپائی پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آتی ہے، لیکن جب وہاں دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا۔ اب میری عمر 19 سال ہو گئی ہے اور ابھی بھی عجیب واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بہت سے چھوٹے موٹے واقعات میں نے آپ کو نہیں بتائے۔ اگر آپ کو اس کہانی میں بتاتا تو کہانی بہت لمبی ہو جاتی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔